جب محمد بن قاسم کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اسے بصرہ لایا گیا تو تمام شہر حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ یہ وہ نوجوان سپہ سالار تھا کہ جس نے صرف 17 سال کی عمر میں اپنے دور کی ایک بڑی فوجی اور اقتصادی قوت سے سندھ پر فتح حاصل کی تھی۔ گو کہ مسلمان اس وقت سپر پاور تھے، لیکن راجہ داہر کی قیادت میں اروڑ یعنی سندھ بھی ایک طاقتور سلطنت تسلیم کی جاتی تھی۔ سندھ کا قلعہ بہت ہی مضبوط اور ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن قاسم سے پہلے مسلمان سندھ پر 14 حملے کر چکے تھے، لیکن یہاں کیا گیا ہر حملہ ناکام ہوتا۔ تاہم محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی درمیان لڑی گئی تمام جنگوں میں مسلمان فتح یاب رہے، یہاں تک کہ محمد بن قاسم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا ملتان تک جا پہنچا۔ لیکن دوستو، اس کے انعام میں محمد بن قاسم کو کیا ملا؟ بصرہ کے نئے بننے والے گورنر صالح بن عبد الرحمن کے حکم پر محمد بن قاسم کو بیڑیوں میں جکڑ کر سندھ سے بصرہ تک پیادہ لایا گیا۔ قید خانے میں پابندی سلاسل تر کی اسے طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملکی کے حکم پر اسے بیل کی کھال میں سیا گیا اور دمشق روانہ کر دیا گیا، لیکن راستے میں ہی دم گھٹنے کے سبب محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، آخر یہ کیا وجہ تھی کہ فاتح سندھ کہلائے جانے والے اس ہونہار جرنیل کے ساتھ اتنی سفاکی اور وحشت بڑھتی گئی؟ یوں تو محمد بن قاسم کی المناک انجام کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ راجہ داہر کی 2 بیٹیاں سوریہ اور پرمل دیوی بھی ہیں۔ سندھ کے حالات و واقعات پر لکھی ایک قدیم کتاب چچ نامہ کے مطابق راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان فیصلہ کن معرکہ موجودہ نواب شاہ کے مقام پر لڑا گیا، جس میں راجہ داہر کو شکست ہوئی اور اس کا سر قلم کر کے بصرہ کی گورنر حجاج بن یوسف کے دربار میں بھیجا گیا۔ راجہ داہر کی ایک بیوی رانی بائی نے راوڑ کے قلعے کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی پرزور مذمت کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ عرب حملہ آوروں کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے گی تو اس نے قلعے میں موجود تمام عورتوں کے ساتھ جوڑ کی رسم ادا کی، یعنی اجتماعی خودکشی کر لی۔ لیکن جب برہمنا آباد نامی شہر محمد بن قاسم کے ذریعے فتح ہوا تو یہاں اس کے ہاتھوں راجہ داہر کی دوسری بیوی رانی لاڈی اور اس کی 2 انتہائی خوبرو اور حسین بیٹیاں گرفتار ہوئیں۔ دوستو، بعض تاریخی روایات یہ کہتی ہیں کہ جب رانی لاڈی کو محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے رانی لاڈی سے نکاح کر کے اسے اپنی زوجہ بنا لیا۔ تاہم ایک متنازع روایت ہے جسے بعض مورخین اختلاف بھی کرتے ہیں۔ بہرحال چچ نامہ اور تاریخی فرشتہ جیسی معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی 2 نوجوان بیٹیوں یعنی سوریہ دیوی اور پرمل دیوی کو اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملکی کے دربار میں بطور تحفہ ارسال کیا تھا، جہاں یہ دونوں شہزادیاں خلیفہ کے حرم میں رہنے لگیں۔ کچھ مدت کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک نے انہیں اپنے سامنے طلب کیا تو وہ راجہ داہر کی بڑی بیٹی سوریہ دیوی کی حسن اور دلکشی کا اسیر ہو گیا۔ تاریخی فرشتہ کے مطابق خلیفہ نے ہی ارادہ کیا کہ وہ اسے نکاح کر کے اسے اپنے محل میں داخل کر لے۔ خلیفہ کا ارادہ جان لینے کے بعد سوریہ دیوی نے عرض کی کہ میں بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کے لائق نہیں، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہی محمد بن قاسم 3 روز تک میرے ساتھ شباشی اختیار کر چکا ہے۔ کیا مسلمانوں میں یہی رسم ہے کہ پہلے نوکر دستی خیانت دراز کریں اور اس کے بعد اس عورت کو تحفے کے طور پر اپنے خلیفہ کے پاس بھیجیں؟
خلیفہ یہ تقریر سن کر سخت غضبناک ہوا اور اس نے بنا تحقیق و تفتیش یہ فرمان جاری کیا کہ محمد بن قاسم جہاں بھی ہو اپنے آپ کو ایک بیل کے چمڑے میں بند کر کے دارالحکومت میں حاضری دو۔ دوستو، محمد بن قاسم اس وقت بصرہ کے گورنر صالح بن عبد الرحمن کی قید میں تھا۔ یہ گورنر محمد بن قاسم کی چچا حجاج ابن یوسف کی جگہ لگایا گیا تھا، جو حجاج بن یوسف اور اس کے خاندان سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے دور اقتدار کے دوران صالح بن عبد الرحمن کے بھائی کو ذاتی اختلافات کی بنا پر شدید اذیتیں دے کر قتل کیا تھا۔ چنانچہ اس گورنر نے بھی محمد بن قاسم سے یہی سلوک کیا اور اسی قید خانے میں رکھ کر اس پر سخت تشدد کیا۔ تاہم خلیفہ وقت کا حکم ملتے ہی اس نے محمد بن قاسم کو ایک بیل کی کھال میں سی کر صندوق میں بند کیا اور خلیفہ کے پاس روانہ کر دیا۔ دوستو، محمد بن قاسم کی موت راستے میں ہی دم گھٹنے کے سبب واقع ہو گئی۔ صندوق میں بنی لاش جب خلیفہ کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے راجہ داہر کی بیٹی کو دربار میں بلا کر کہا کہ میرا حکم میرے ماتحتوں پر اسی طرح جاری ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ داہر کی بیٹی بہت خوش ہوئی اور اس نے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محمد بن قاسم نے کبھی مجھ پر یا میری بہن پر دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے میرے باپ اور رشتہ داروں کو قتل کر کے ہماری قوم کو تباہ کیا اور ہمیں بادشاہی کے مرتبے سے گرا کر غلامی تک پہنچایا تھا، لہٰذا اسے انتقام لینے کے لیے میں نے اس پر تہمت لگائی اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئی۔ سلیمان بن عبد الملک یہ سن کر سخت شرمندہ ہوا، لیکن چونکہ تیر اب کمان سے نکل چکا تھا سو اب پچھتاوے کے سوا باقی کچھ نہ بچا۔ خلیفہ راجہ داہر کی بیٹی پر اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے سوریہ دیوی اور پرمل دیوی یعنی دونوں بہنوں کو زندہ درگور کرنے یا دیوار میں چنوا دینے کا حکم دیا۔ دوستو، یہ محمد بن قاسم کی المناک انجام کی سب سے مقبول وجہ ہی جو قدیم ترین دستاویز میں درج تھی، تاہم بعض مورخین ان روایات سے متفق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی معزولی اور اس کی قتل کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔